یہ سورہ مدنی ہے اور یہ کچھ آیات نے جہاں مکہ چ نہیں نازل ہوئی بلکہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں، جہی وجہ تو اس سورت کلمۃ من اللہ سبحانہ وتعالی لہا معنی و فوائد، اللہ رب العزت دے طرفوں نازل ہونے والا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر کلمہ او دا مطلب بھی ہے اور او دا فائدہ بھی۔ ذالک الکتاب، اے نہیں فرمایا حاضر کتاب، ذالک او کتاب جہاں تسی انتظار کر رہے سی کہ موبائل ہے نا، موبائل سانو جو نظر آ رہا ہے نا یہ ہور چیز ہے، لیکن یہ پیچھے جو کام ہو رہا ہے نا وہ ہور چیز ہے۔ کی بنا موبائل نو مارکیٹ بھیجن تو پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے ایک لمبا سافٹ ویئر لکھنا پیا، لمبا سورا، اور وہ بندہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ تسی ماشاءاللہ لفظی ترجمے کو خوب جانتے ہو، با محاورہ ترجمے بھی جانتے ہو اور تفسیر میں بھی جانتے ہو، لیکن اپا اس ٹریڈیشنل جیڑی ہے نا، ٹریڈیشنل تفسیر تو ہٹ کے اس کہہ لو کہ سورۃ البقرہ تو کہہ لو کہ کچھ نواں سبق حاصل کرنے کی اپا کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شان نزول کا تمہیں پتہ ہے، صرف ایک گل تو میں سٹارٹ کروں گا کہ یہ سورہ مدنی ہے اور یہ کچھ آیات نے جہاں مکہ چ نہیں نازل ہوئی بلکہ آسمان سے نازل ہوئی ہیں، جہی وجہ تو اس سورت کی پھر تخصیص بڑھ جاتی ہے اور ایک خاص سورت بن جاتی ہے۔ اس تو بعد جہاں ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ دے وچ چونکہ مدینہ چ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ابائی دور تو لے کے ابتدائی دور تو لے کے مدنی تو لے کے تقریباً آخری دور تک اس صورت کا تقریباً نزول ہوتا رہا ہے گاہے بگاہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بارے اشارہ بھی دیتا سی سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ ذہنی طور پر مسلمان تیار ہونے شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کا جو حکمت ہے نا، جو قانون ہے، اللہ رب العزت پہلے ایک اشارہ دیندے نے، اور اس اشارے تو جیسے سورہ یوسف پہلے نازل ہوئی سی اور سورہ یوسف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا اشارہ دیتا سی کہ ہجرت کرنی پینی ہے تو سارا کچھ چھڑ کے جانا پینا ہے، جی بھراواں نے خود سوچتا سی تو تمہیں اپنا کچھ چھڑ کے پیچھے جانا پینا ہے۔ یہ چیزاں ہوں آپ چلتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مدینے گئے ہیں تو ہوں اتنے انداز لوگوں کا انداز چینج ہو گیا، لوگوں کی قسم چینج ہو گئی ہے۔ کیوں؟ رسول ایک مشہور قول ہے خاطب الناس علی قدر عقولہم، کہ جدوں بھی تسی لوگوں نے کلام کرنا ہے لوگوں دی عقل دی حیثیت دے نال، انہاں دی قابلیت دے مطابق اور انہاں دے کہ سمجھن دی صلاحیت دے مطابق تسی انہاں نال کلام کرنا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے چ سیے، مکے دے وچ وحی نازل نہیں ہوئی، مکے دے وچ کوئی پیغمبر نہیں آیا، اتوں تک حالت سی کہ وہ قربانی تے کرتے سی لیکن قربانی دا مقصد کی بھول گئے سی۔ انہاں کول مکہ تے ہے سی لیکن مکہ دا جو مقصد سی وہ بھول چکے سی۔ دوسری سائڈ تے سی ہن مدینہ دے وچ لوگ چینج ہو گئے، مدینہ دے وچ لوگ چینج ہو گئے۔ کیوں؟ ہن ایتھے نے یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ دے بارے اللہ رب العزت نے لفظ الاحبار استعمال کیتا ہے۔ الاحبار کتوں استعمال لفظ کا تو استعمال ہوا؟ الاحبار لفظ بنا ہبر تو، جہاں مطلب ہوتا ہے سیائی، تو سیائی اس وجہ تو لفظ الاحبار استعمال ہوا کہ وہ بہت لکھن والے پڑھن والے سی، یعنی اتنا لکھن پڑھن والے سی کہ انہوں نے ہاتھ کالی رہتے سی، جہی وجہ تو اللہ رب العزت نے انہوں نے الاحبار کیا ہے، یعنی انتہائی زیادہ علم والے لوگ۔ ہن ایتھے ہن انہاں دی کیٹاگری چینج ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیٹاگری چینج ہو گئی۔ جدوں مدینہ ہے جدوں لوگاں نویں لوگوں نال واسطہ پہ تو انداز بھی چینج ہو گیا۔ انداز کی چینج ہو گیا ہے؟ قرآن مجید کا آغاز ہوا الف لام میم، وجہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ سکے اور مکہ کے بارے ہر کسی کو پتہ سی کہ اتنے لوگ جہے ہیں سارے ان پڑھ نے، جاہل نے، اتنے پڑھن لکھن کا شوق ہی نہیں ہے۔ ہن انہوں اپنے علم تے فخر سی، ہن علم تے فخر ہوئے جس بندے نو تے وہ تو دوسرے بندے نو ہمیشہ کٹیا جانے گا، اسپیشلی وہ بندہ جہاں ان پڑھ ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود بھی نبی امی نے، ٹھیک ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور جس مکے چاہے نے، جس علاقے چاہے وہ بھی کو ان پڑھ نے، اور امی لفظ ماں تو آیا ہے، ماں والے لفظ بنا ہے امن تو، اور امن تو جو ہے اس تو مراد یہ ہے کہ جہاں بچہ ماں کے پیٹ جو پیدا ہوتا ہے تو ظاہری طور پہ کسی بھی قسم کا علم اس کو نہیں ہوتا،
بلکہ ظاہر کی بات نہیں، یعنی لفظ میں پتہ نہیں کہا تو ظاہری لیا تھا تلگ نہیں ہے نا، یعنی بچے کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی قسم کا علم کسی انسان کی طرفوں نہیں آیا، اللہ کہ اللہ رب العزت نے اسپیشل جو وحی نازل فرمائی ہے۔ ہن چونکہ واسطہ پڑھے لکھے لوگوں کے نال اج تک سانوں یہ دسیا گیا کہ الف لام میم دا کوئی معنی نہیں ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت ایک اصول ہے کہ علم القرآن، اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا ہے۔ جدو قرآن کسی نے سکھایا ایک ہوتا نا کہ قرأ القرآن، اللہ رب العزت نے قرآن پڑھ کے سانوں سناتا، وہ پھر فرق ہی ہو گیا کہ جدو میں تمہیں گل کر رہا نا، تمہیں میں سنا رہا تو پھر مینوں نہیں پرواہ ہے کہ تمہیں سمجھ آتی کہ نہیں آتی، میرا مطلب ہے تمہیں سمجھا دینا، پر جدو آتا نا تعلیم کی شرط ہے کہ اگلے بندے کو سمجھ آئی، اس واسطے ایک چیز کا سانوں پھر اصول اس ساتھ ذہن بٹھانا پائے گا کہ ان نقول ان کلمۃ اللہ لیس لها معنی خاطئۃ بشکل واضح، و دیٹ مین یہ کی مطلب ہے کہ اگر یہ کہنا کہ اللہ کے کلام کا معنی نہیں ہے یہ بہت غلط جملہ ہے، یہ کہنا ہی پہلے نمبر پہ بہت غلط جملہ ہے۔ نمبر ایک، کل کلمۃ من اللہ سبحانہ وتعالی لها معنی و فوائد، اللہ رب العزت دے طرفوں نازل ہونے والا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر کلمہ او دا مطلب بھی ہے اور او دا فائدہ بھی۔ جدو اسی الف لام میم تے آنا نا وہ تو پھر اسی اے تے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اور اللہ عالم ما معنی، لیکن مقصد کیا مقصد سانو پتہ ہونا چاہیے، اور مقصد ہے وے اگر تسی مینوں گستاخی دا موقع دو، کیا تسی مینوں میرے شیئر کرو گے کہ تسی کی سمجھ دو کہ الف لام میم دا اگر کوئی مقصد ہوئے تو کی مقصد ہوئے؟ میں تو ایک اشارہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چو ان پڑھے لوگوں چو نکل کے پڑھے لکھے لوگوں چ آ گئے نے، الف لام میم تو سورہ بقرہ دا آغاز ہو رہا ہے، ہن اے کی مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے جی جہے اتوں کے مدینہ کے رہن والے لوگ جنہوں نے اخباری کیا جاتا سی نا، جہے بڑے لکھن والے تے بڑے پڑھن والے، انہوں نے غرور توڑیا کہ تسی قرآن مجید کے پہلے لفظ کا معنی وکھا دو، دس دو جہے تمہیں انہیں اپنے علم تے غرور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایسی ایک رائے، ہن میں تمہیں ایک اور رائے شیئر کردا، ہن تو اپاں انہوں سمجھنا، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نے پڑھے لکھے لوگوں کے وچ، ہن پڑھے لکھے لوگوں کے وچ پڑھے لکھے جدوں پڑھے لکھے جو لوگ نے انہاں دا واسطہ کدوں پیدا ہے؟ جدوں تسی پڑھنا لکھنا سیکھنا ہے تے آغاز کتوں ہوئے گا؟ حروف تہجی تو، ایویں نا۔ ہن اگر میں ان پڑھ ہاں، میں جاہل ہاں، میں ساری زندگی صرف کلام سیکھی، یعنی گل کرنا ہی سیکھیا یا گل کردا ہی ہاں، لیکن میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکیا، اگر کوئی مینوں آ کے کہے الف بے تے سے تو میں کی کہاں گا تو کی گل کر رہے ہیں، تو کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میری گل سمجھ آ رہی؟ اور اگر میں ہن اشفاق صاحب نال، شیخ نیاز صاحب نال، شیخ عقیل صاحب نال میں گل کراں اور میں کہاں کہ الف لام میم، تہاڈے ذہن چ گل آئے گی کہ اے بندے نے حروف تہجی کا مطلب تو حروف تہجی کا تو جانتا ہے، شاید یہ پڑھا لکھا ہے، اور اگر جی پڑھیا لکھا مینوں تو سانوں تو یہ پتا کہ پڑھے لکھے نہیں ہے گا، تو جی نہیں پڑھے لکھے تو پھر دس کون رہا؟ اللہ رب العزت نے الفاظ حروف تہجی دے آغاز دے نال ہی انہاں دے ذہن چ سوال کھڑا کرتا ہے کہ اے حروف تہجی دے پیچھے کوئی استاد ہے، اور استاد کون ہے؟ اور او استاد ہے جنہیں اس انداز پہلے کسی نے تعلیم نہیں دیتی، نہیں پڑھایا کسی نے کہ گل کرنی شروع کرنی تے الف لام میم حروف تہجی تو۔ یہ مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں پڑھے لکھے لوگوں اشارہ یہ دیتا کہ ایک استاد موجود ہے جہاں اس پیغمبر نو حروف تہجی دا علم دے کے دس رہا ہے کہ حروف تہجی ایک علم دا آغاز ہے، سیکھن دا آغاز ہے، لیکن استاد کون ہے؟ انہاں دے ذہن ایک سوال کھڑا کرتا، چونکہ انہاں نو امید سی اور وہ انتظار کر رہے سی کہ ایک پیغمبر آئے گا اور اس پیغمبر کی وجہ تو سانو عزت ملے گی، سانو حکومت دوبارہ ملے گی اور اسی دوبارہ دنیا دے غلبہ پاواں گے، اور اس کتاب دا بھی انتظار کر رہے سی۔ اللہ رب العزت نے اس تو بعد فرمایا ذالک الکتاب، اے نہیں فرمایا ھذا الکتاب، ذالک او کتاب جہاں تسی انتظار کر رہے سی، اے او کتاب ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے گا؟ مثال کے طور پہ میں ایک اور مثال دینا، موسیقی ہون بڑے نویں سٹائل کے گانے آئے پے، نویں سٹائل کے ریدم آئے پے، نویں سٹائل کی موسیقی آئی پئی ہے، لیکن موسیقی دی کسی نہ کسی پاسے کوئی ڈھول کسی پاسے جا رہا سی، کوئی کسی پاسے جا رہا، لیکن وہ بنیاد کسی نہ کسی پاسوں ملتی ہے۔ جہاں اج کے دور چ گانا یا موسیقی موجود ہے نا، وہ پرانے موسیقی تو کہہ لو کہ کاپی کیتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ ٹول نے، مثال کے طور پہ ڈھول پتہ نہیں کنے ہزارہ سالوں تو واجدہ آ رہا تو ہوں تک واجدہ پیا، یعنی وہ کوئی بیس موجود ہے، کوئی بنیاد موجود ہے،
لیکن اے جڑا کلام دا انداز ہے کہ حروف تہجی تو آغاز، یہ اس تو پہلے کسے بندے نے بھی ایویں نہیں کلام کیتا سی، کسے بندے نے بھی. یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا سکھان والا ہے وہ بھی انوکھا ہے تو جنہوں سکھایا جا رہا ہے وہ بھی انوکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی قرآن مجید دی سورۃ البقرہ دے آغاز تو ہی تا واسطے میں تمہیں اس نے پہلے کہا سیگا کہ ایسی قرآن مجید نوں 3 طریقے نال دیکھنا ہے. کاش کہ میں نا میرے کو سکرین شیئر کرنے کا آپشن نہیں ہے، نہیں تو میں تمہیں 2 تصویراں دکھانا. ایک چلو تسی امیجن کر لو، تسی ذہن چ دیکھ لو کہ تہاڈے سامنے ایک موبائل دے وچ ایک تصویر آ جہدے وچ پہاڑ، بدل، آبشار، کہہ لو کہ دریا، درخت اور اڑتے ہوئے پرندے نظر آ رہے ہیں. اور پھر تھوڑے کو تسی انگل پھیری ہے تو دوجی تصویر آئی ہے کہ جہی کہ انتہائی خوبصورت اس باغ دے وچوں ایک پودے تے لگی ہوئی ہے اور پودے تو بھی ایک پھول تے لگی ہوئی ہے. کیمرہ اتنا قریب کر کے لئی ہوئی تصویر. پھر تیسری تصویر ہے کہ اس پتی تے ایک پھول دی پتی تے انتہائی صفائی دے نال زوم کر کے نا وہ تمہیں دکھایا ہوا اس پتی دے اندر چلن والیاں لائناں اور وہ رنگ. کیا جی فل سینری ہے وہ کیا خوبصورت نہیں؟ وہ اپنی جگہ تے خوبصورت ہے. وہ پودے کے قریب آ کے اس پھول کی تصویر اپنی جگہ تے خوبصورت ہے اور اس پھول تو اس پتی کی تصویر اپنی جگہ تے خوبصورت ہے. قرآن مجید کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جدو ایسی اسلام تو ایک بندہ اسلام تو باہر ہے اور باہر کھلو کے قرآن مجید نو سنتا ہے وہ بھی اسی طرح انسپائر ہوئے گا خوبصورتی تو کہ جہاں بندہ قرآن مجید کے وچ آ کے ایک سورت نو پڑھ کے ہوندا ہے اور ایک سورت پڑھ کے جب ایک آیت تے آندا ہے انہوں اوویں ہی مزہ اور فائدہ ملے گا جویں ایک باہر کھلو کے ایک خوبصورت سینری دیکھنا آئے گا. اور اسی طرح اور اگر ایک لفظ نو پکڑ لے گا اور لفظ نو پکڑ کے کھولنا شروع کرے گا انہوں اسی طرح جی پھول دی پتی تے لائناں اور صفائی اور خوبصورتی نظر آئے گی. اسی طرح قرآن مجید ایک ایک لفظ تے انہوں خوبصورتی اور صفائی نظر آئے گی. سبحان اللہ. اللہ تو اے جڑی چیز ہے نا، اے جڑی چیز ہے کہ جڑی اے سکون اور راحت اگر سانو قرآن مجید تو اس طریقے نہ ملنی شروع ہوئے گی تو ادو پھر سارا قرآن مجید نال ربط بنے گا. پھر جدو ربط بنے گا تو پھر قیام اللیل پاواں 4 گھنٹے دا ہوئے تو پاواں 8 گھنٹے دا ہوئے لتاں نہیں تھکن گی. اللہ اکبر. اچھا ہن اپاں دیکھتے ہیں جی چونکہ اللہ رب العزت نے اشارہ دیتا ہے کہ انہوں الفاظ میں سکھانے والے دے پیچھے کوئی استاد موجود ہے. ہن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ استاد کون ہے؟ اچھا تو اے پھر جو گل کر رہا ہے اے کتھوں گل ہو رہی ہے؟ تاں واسطے اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب ایک تو میں تمہیں وہ اشارہ دیتا ہے کہ ذالک کا ایک تو مطلب وہ ہے کہ وہ جہدے بارے انہاں دا خیال سی یا امیداں سیگیاں جو یہ لوگوں گلاں تے وعدے کرتے سی کہ ایک پیغمبر آئے گا، ایک کتاب آئے گی، اس پیغمبر ساری نسل چ پیغمبر آندے رہے ہیں، اس پیغمبر کی اتباع دی وجہ تو اس پیغمبر دی وجہ تو اسی پوری دنیا تے غلبہ پاواں گے، سانو عزت و مقام ملے گا، یا اس کتاب دی وجہ تو سانو عزت و مقام ملے گا. تو تمہیں پتہ ہے نا کہ اے والی جو آیت ہے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی کتاب کے بارے کہ لوگوں کے جا کے گل نہ کرو کہ یہی اللہ کا کلام، یعنی وہ سمجھ چکے سی، پہچان کر چکے سی. ایک تے ذالک کا اے مطلب ہے. دوسرا جدوں واری آندی نا قرآن مجید لفظ قرآن مجید وچ اوتھے استعمال ہوتا ہے حاضر قرآن. جتھے بھی قرآن مجید آیا نا اللہ رب العزت نے اوتھے لفظ حاضر قرآن استعمال کیتا ہے، ذالک القرآن نہیں کیتا. لیکن جدوں کتاب دی واری آئی نا اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب استعمال کیتا. وجہ ہے کہ قرآن لفظ بنیا قراءت. قراءت کتنے ہوندی ہے؟ اس دنیا تے. قراءت کتنے ہوندی ہے؟ اس دنیا تے. چونکہ اس دنیا دی قراءت ہوندی تو لفظ حاضر قرآن ہے. لیکن کتابت کتنے ہوئی سی؟ یہ لکھائی کتنے ہوئی سی؟ لوح محفوظ دے وچ. لوح محفوظ کتنے ہے؟ ذالک الکتاب. او کتاب دی. اچھا لفظ کتاب ہی کا تو استعمال ہے. کتاب لفظ آیا کتب چو لکھنا. ہوں تو سارے کول بٹن موجود نے، ایسی کی کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ لکھیا غلط ہو گیا، ایسی ارینج کیتا واپس گئے ختم کرتا دوبارہ لکھنا شروع کرتا، یا سارے کو آپشن ہے کہ ایسی ریزر لے کے وہ لفظ مٹیتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پرانے زمانے دے وچ تحریر کیویں ہوندی سی؟ پتھراں تے کیا پتھر تے لکھن تو پہلے سوچنا سمجھنا پہندا ہوندا سی، یا لکھ لیا تے بعد چ مٹین واسطے وہ مٹے سکتے سی؟ جے لکھتا تے لکھتا ہے یا تو ضائع کرو تو یا سنبھال کے رکھو. یہ مطلب ہے کہ لکھن تو پہلے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ واری واری لکھا نہیں جانا تو واری واری مٹیا نہیں جانا. ایویں ہے. تو اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب اس طرح استعمال کیتا ہے کہ وہ بڑی احتیاط دے نال سوچ سمجھ کے پورے پلان دے نال قرآن مجید کی تحریر ہوئی، قرآن مجید لکھا گیا ہے. اور لکھا کیویں گیا ہے؟
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇਵਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਸ਼ਗੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਰਗੜੀ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀ ਲੌਹ ਮਹਫੂਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहफ़, रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहफ़, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੀ ਬਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਈ ਜਿਲਦਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਹ ਮਹਫੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤਹਰੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਿਆ 4 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਰਿਆ 4 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰ ਕਿ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। क्या नेकी करने तो पहले परेशानी होती है? नेकी करते हुए परेशानी होती है? नेकी करने तो बाद फिक्र होती है? बिल्कुल नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਹਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਏਤਬਾਰ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਏਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ज़हर الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਸਵਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਬ ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬ। ਕਾਹਤੋਂ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਕਿਉਂ? ਕੈਸੋ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਕ ਆਮਦੀਆਂ ਸੀ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहब्ब अल्लाहु अब्दन नादा लिजिब्रील और क़ाला लिजिब्रील अना उहिब्बुहु फलानन फ़अहबिबहु। ओ जिब्रील, मैनू उस बंदे नाल मुहब्बत है, तू प्यार कर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने ऐलान कर देने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं इस बंदे नाल मुहब्बत है, तुसीं भी मुहब्बत करो। फिर की हुंदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे दी लोगों के दिलों में कबूलियत बिठा देंगे हैं। ऐसा दूसरा सिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों। पहला सी इत्मीनान कल्ब, दूसरा इज्जत इजाफा, इज्जत इजाफा। और इज्जत एतबार एक दूजे के नाल ने। जे इज्जत होएगा एतबार होएगा, जे एतबार होएगा तो इज्जत होएगी। तीसरे नंबर ते नेकी, नेकी। और चौथे नंबर ते इज्जत जान माल की हिफाजत, इज्जत जान माल की हिफाजत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जब तक तुसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिते हुए हुक्म ते अमल करते रहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहानू ज़ाया नहीं जान देंगे। किवें भला? सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह से वही लैके वापस आए ने, पहली वही नाज़िल हुई, आके कहने लगे कि मैनू अपनी जान का खतरा है। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की कहा सी कि तुसी फिक्र ना करो, तुसी ते गरीबां वास्ते कमांदे हो ते अल्लाह तआला तुहानू ज़ाया नहीं करेगा। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया? ये बहुत हिकमत वाली गल है। मैं इस मौजू ते अगर तुसी हुण तो मैं नहीं गल करांगा क्योंकि मैं मौजू तो बहुत थल्ले उतर जाना। अगर तुसी इस मौजू गल करना चाहते हो तो मैं गल कर लेना कि उन्होंने क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया सी, और अगर नहीं तो आप अगले सैशन वास्ते रख लेने। एक गल बहुत अहम है, बहुत अहम है। लेकिन अल्लाह
ہن آپ واپس آئیے اپنے موضوع ذالکل کتاب لا ریب فیہ. اچھا کتاب یہ وہ چیز ہے جی تحریر کی گئی ہے اور قرآن مجید کی کتابت دنیا تے نہیں ہوئی, یہ لوہے محفوظ چ ہوئی ہے, تاں واسطے ذالک کا استعمال ہوا, حاضر کتاب استعمال نہیں ہویا. الکتاب اگے آگے جی لا ریب. ہن ریب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسی سمجھتے شک نو, لیکن شک دیا نے دو قسم. ایک جگہ تے قرآن مجید تے حاضر کتاب ہی ہے. ہاں جی ایک جگہ تے قرآن مجید تے حاضر کتاب یا حاضر کتاب بنو ہی آیا. حاضر کتاب کہ حاضر کتاب انہاں جو ایک دی چیز آئی ہے کاری یقین تھا سی یار. حاضر کتاب بن آیا کہ حاضر کتاب دے نال حاضر ہی ہے. ہاں جی جزاکم اللہ خیر. بالکل تسی جی یہ گل کہہ رہے ہو نا, یہ بالکل اپنی مناسبت کے سامنے ٹھیک ہے. میں اس مناسبت اس ایت کی مناسبت نال گل کر رہا کیونکہ میں تمہیں پیچھے اشارہ کیا نا کہ انہوں نے ذہن سی کہ یہ الفاظ حروف تہجی کا استعمال کرتے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا مقصد ہے کہ کتاب میں اس ایت جو تسی گل کی نا, میں اس ایت میں دیکھا گا انشاءاللہ اور آپ کام کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. پر اس ایت سوال کر کرتے. اچھا ہوں اگے جی ہے اپنی گل. ہاں جی ماشاء اللہ وہ بھی دے دو ساری قرآن کی رل دی نا جتھے کہ ایویں دا آ جاتا چلتا. قرآن مجید ایک جگہ دکھنا علیہ اللہ, حالانکہ ہر جگہ تے علیہ ہی پڑھے نا, لیکن اتنے علیہ اللہ آ گیا ہے. اچھا اچھا استاد تو پوچھنا نہیں یہ کیوں ایویں ہوا ہے, تو استاد کہندا سی شاذ طور پہ آ گیا. اچھا اچھا نہیں یہ جی میں گل کر رہا نا یہ باقاعدہ طور پہ جڑا ہے نا یہ دو وجوہات نے. اس ایک تو وجہ یہ ہے نا کہ جتنے بھی قرآن استعمال ہوا نا وہ اتنے آیا حاضر قرآن, لیکن جو کتاب کی واری ہے نا اللہ رب العزت نے اسپیشلی اس مقام پہ اس وجہ تو استعمال کیا ہے کہ کتاب اسپیشلی اس دنیا آسمان پہ ہوئی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اتنے بھی کتابت ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید محفوظ کیا ہے اپنے انداز کے پتھروں سے, اور یہ بھی اس لحاظ میں بھی گل ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن میں اس انشاءاللہ مزید کام کروں گا. اس تو بعد ذالک کتاب وہ کتاب یہ کتاب نہیں وہ کتاب, کیونکہ آپ بچے کو سمجھانا ہے کہ وہ کتاب کا تو استعمال ہوا ہے. الف لام میم نو سمجھان تو بعد گل کرنی ہے کہ پہلے نمبر تے کہ وہ جڑے انتظار کر رہے سی نا اس کتاب کا, تے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ وہ کتاب جہاں تسی انتظار کرتے پے سیگے یہ وہ کتاب ہے. نمبر ایک. اور نمبر دو کتابت جہاں دسیا کہ یہ آسمان تے وہ تحریر ہوئی ہے, وہ کتابت ہوئی ہے. اچھا اس تو بعد اگے ہے لا ریب. لا ریب لفظ جڑا ہے نا ریب میں تمہیں کہہ رہا سی شک دیا دو قسم ہوندیاں. ایک ہوں شک کہ تمہیں بے چینی نہیں ہوتی, یعنی شک تو بعد بے چینی نہیں ہوتی. مثال تسی کھڑے ہوئے ہو, کولوں ایک گڈی گزری ہے, کسی نے پوچھا کہڑی گڈی سی, تسی کہا کہ پتہ نہیں کہڑی سی, ہو سکتا ہے کہ پرانی ہوئے, تو تمہیں کوئی غرض نہیں. لیکن ایک رشتہ دار تہاڈے کولوں گزریا, ایک بندہ گزریا جہاں چہرہ بہت پہچانیا سی, وہ گزر گیا, موٹر سائیکل تے سی یا کار تے سی, یہ بس سے بیٹھا ہے نظر آیا, تو تمہیں اس بعد بے چینی شروع ہوئی, یہ فلانا بندہ سی کہڑا. لا ریب ہے وہ شک جہاں تمہیں بے چین کر دے, یعنی وہ شک جہاں بے چین کر دے اور تہاڈا سکون برباد کر. اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم قرآن پڑھو گے نا تو تہاڈے دل چ بے چینی والا کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہنا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد استعمال ہوا ہدن, اس کے بعد استعمال ہوا ہدن, تے الہدان استعمال ہوا. اگر الہدا ہوتا تو پھر ایک قسم کی ہدایت ہونا سی, ایک قسم کی, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہدن للمتقین. یہ اسم ناکر ہے, یہ مطلب کہ ہر قسم کی رہنمائی, ہر قسم کی رہنمائی جیڑی بندے نو اس دنیا چ چاہیے وہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید چ نازل فرماتا. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود